بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں نماز کی فرضیت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اسلام کے اندر نماز کب فرض ہوئی۔ آپ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو میں مسائل فضائل کے اوپر بہت سی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، لیکن اسلام کی تاریخ کے اوپر بہت کم ویڈیو ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو مذہب اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے اسلام میں جو داخل ہے اس کی وجوہات کیا ہے، یہ کب ہمارے اسلام میں داخل ہوئی اور کیسے داخل ہوئی۔ اسلام کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سب چیز معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو نماز کی فرضیت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا مسئلہ ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسلام میں نماز کب فرض ہوئی؟ نماز اسلام میں فرض 27 رجب اور ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہفتے کی رات میں فرض ہوئی۔ اس کے فرض ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور طائف جانے کے بعد آپ نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہاں کے حکمرانوں کو دعوت دی، تو وہاں کے حکمرانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کر دی، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو پریشان کیا، اور آپ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو آپ بڑے رنجیدہ تھے، غمگین تھے، تو اللہ کو یہ رنج اور غم دیکھا نہیں گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ معراج کا واقعہ بہت بڑا ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑا مختصر بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفوں سے نوازا۔ اس میں سے پہلا تحفہ 50 وقت کی نماز تھی، دوسرا تحفہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی تھی، اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تحفوں کو لے کر آنے لگے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، بما امرت یا محمد، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحائف کے بارے میں ذکر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کو جو 50 نمازیں دی گئی ہیں آپ کی امت کے لیے، میں تم سے پہلے کا نبی ہوں، میں تجربہ کار ہوں، میں جانتا ہوں کہ 50 نمازیں امت سے ادا نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا آپ جائیے اور اپنی نمازوں میں تخفیف کرائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، اپنی تخفیف کرائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر لوٹ کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، لہذا جائیے اور نمازوں میں تخفیف کرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، ہر دفعہ 5 کر کے نمازیں کم ہوتی رہیں۔ جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت سے ادا نہیں ہو پائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بار 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں، اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ 5 نمازیں جو ملی ہیں وہ مجھ سے چھن نہ جائیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو لے کر دنیا میں تشریف لے آئے اور صحابہ اکرام کو خوشخبری دے دی۔ تو صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اب تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کو مانگ سکتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت اتنی ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادت دنیا میں نازل کی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پہ فرض کی ہیں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور کلمہ توحید، جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں نازل کیا فرشتے کے ذریعے سے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے نہیں کہا کہ یہ میری عبادت نماز ہے، اس کو جا کے میرے بندے کو دے دو، میرے نبی کو دے دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی کو میرے پاس لے کے آؤ، میں ان کو ایک تحفہ نوازنے والا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور ہم اس قیمتی تحفے کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، گھر پہ لیٹے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ میرے نبی نے کیا فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ جو شخص نماز پڑھے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا۔ ایک دوسری روایت میں، دوسری حدیث میں میرے نبی نے کیا فرمایا، یعنی نماز دین کے ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے توڑا گویا کہ اس نے دین کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا۔ جس طرح اگر ہم گھر بناتے ہیں، گھروں کے نیچے پلر لگاتے ہیں، بنیاد اس کی مضبوط کرتے ہیں، جب جا کے اس پر لینٹر یا چھت لگا پاتے ہیں، اسی طرح دین کی جو ستون اور پلر ہیں وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز کو پابندی سے ادا کریں گے تو ہمارا دین قائم رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال وہ نماز کے اوپر ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں ادا کی ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، سچا عشق کرنے والے ہیں، تو ہم نمازوں کو پابندی سے پڑھیں اور اپنے نبی کی آنکھوں ٹھنڈک پہنچائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ اور آپ کو بتا دوں کہ نماز اسلام میں 27 رجب ہفتے کی رات اور ہجری سے 1.5 سال پہلے اسلام میں فرض ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس جانکاری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔